السلام علیکم دوستو، میں آپ کو ایک کہانی بتاتا ہوں اور ہم اس کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کہانی مجھے ایک نوجوان نے سنایا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں اور آپ لوگ بھی اس کہانی سے کچھ نصیحت حاصل کر لیں۔ تو چلیے ہم آج اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور پورا دیکھیے گا، اور پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تو چلیے آج ہم اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ جب مجھے اپنی زندگی کی پہلی کمائی ملنے والی تھی، 3 ماہ کی تنخواہ ایک ساتھ ملی اور ساتھ چھٹی بھی مل گئی۔ گھر پہنچا تو عید کا سماں تھا، عید کا دن تھا۔ ماں باپ بھائی بہن سب بہت خوش تھے۔ میں نے ساری رقم والدہ کے ہاتھ میں یعنی اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ دی۔ میری ماں نے رقم کا تیسرا حصہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی نیت سے علیحدہ کیا اور کہا کہ اس رقم سے ایک بیوہ عورت کے گھر راشن پہنچا کر آ جاؤ۔ ارادہ کیا کہ ابھی میں اٹھ کر جاؤں اور سامان پہنچا آؤں۔ طبیعت میں سستی تھی اور کاہلی بھی چھائی ہوئی تھی۔ سوچا کہ کل پہنچا دوں گا، لیکن بعد میں خیال آیا میں تو پرتکلف کھانے کا مزہ لے چکا، اچھی چیزوں کا کھانے کا مزہ لے چکا اور مزیدار ہو کر میں نے کھا لیا، کہیں وہ بچے بھوکے نہ ہو۔ اسی وقت لحاف سے نکلا اور ایک چادر اوڑھی، تھیلا کاندھے پر رکھا اور اس کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ شدید سردی تھی، سخت سردی تھی، دھند بھی زیادہ تھی، یعنی اوس شبنم بہت زیادہ پڑی ہوئی تھی اور بھاری تھیلا اٹھانے میں بھی کچھ دقت سی ہو رہی تھی۔ ایک دور محلے میں اس عورت کا گھر تھا۔ اس کا شوہر مزدوری کرتا تھا اور 4 بچے تھے۔ ایک ناگہانی اور اچانک کے حادثے میں شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی، اور اب اس کے یتیم بچوں پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ قسمت بھی بہت عجیب ہوتی ہے، کبھی ایسے لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے جن کا خدا کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ خیالات کا ایک سمندر لیے اس بیوہ عورت کے گھر کے باہر پہنچا۔ گھر کیا تھا بلکہ ایک خراب سا مکان تھا۔ ایک کمرہ تھا، چھوٹا سا صحن اور ایک پھٹی سٹی چادر دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک 5 سالہ بچی باہر آئی، جس کے چہرے پر پریشانی، خوف، ڈر اور بھوک نمایاں تھی۔ میں نے اس کے چہرے کو تکتے رہا اور دیکھے جا رہا تھا۔ تھیلے کو دیکھتے ہی وہ بولی، کیا اس میں کھانے کا سامان ہے؟ یہ سننا تھا کہ میں حیران ہو گیا۔ ایک بار پھر اس نے یہی سوال دہرایا۔ میں نے ہاں میں مثبت انداز میں سر ہلایا۔ ہاں، وہ بچی خوشی کے مارے چیختی چلاتی ماں کی طرف بھاگی اور دوڑی، یہ کہے جا رہی تھی، امی فرشتہ آ گیا، امی فرشتہ آ گیا، امی فرشتہ آ گیا۔ پھر 2 اور چھوٹے چھوٹے بچے خوشی کے مارے دروازے پر دوڑے چلے آئے، کبھی مجھے دیکھتے، کبھی اس تھیلے کو دیکھتے اور خوشی سے لوٹ پوٹ ہوئے جا رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، میرے آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے، ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور جسم میں ایک سرد لہر سی دوڑ رہی تھی۔ جسم ساکت ہو گیا تھا۔ خدایا، یہ کیا ماجرا ہے؟ خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں یہ بچے مجھ گنہگار کو فرشتہ سمجھ بیٹھے ہیں؟ انہی سوچوں میں میں ڈوبا ہوا تھا کہ ایک خاتون جو ان کی ماں تھی دروازے پر آئی اور دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر روحان سی آواز میں یہ کہنے لگی کہ میرے بچے 2 دن سے بھوکے تھے۔ غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاؤں۔ میرے مرحوم شوہر بھی محنت مزدوری کرتے تھے، مگر کبھی کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہ پھیلایا تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ رشتہ داروں نے ہاتھ کھینچ لیے ہیں اور محلے والے بھی مدد نہیں کرتے، مگر کبھی کبھی آپ جیسے نیک دل لوگ مدد کر دیتے ہیں۔
میں 2 دن سے بچوں کو یہ کہہ کر بہلا رہی تھی کہ ایک فرشتہ آئے گا اور ہمارے لیے کھانا لے آئے گا، اسی لیے یہ آپ کو فرشتہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس عورت نے خدا کے حضور شکرانے کے چند کلمات ادا کیے، مجھے ڈھیر ساری بہت ساری دعائیں دی اور شکریہ ادا کیا۔ میں وہاں سے واپس ہو گیا، آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ زندگی میں کبھی خود کو اتنا پرسکون اور اطمینان محسوس نہیں کیا جتنا آج کر رہا تھا، اور اندازہ لگایا کہ ایک بے بس اور کمزور اور مفلس انسان کی مدد کرنے سے جو روحانی سکون ملتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں ملا کرتا۔ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے غربا اور مساکین ہوتے ہیں جو مستحق ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مگر مدد کرنے والے ہاتھوں کے منتظر ضرور رہتے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی ہی ان کا پوری دنیا پورا جہان ہوا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ 1 وقت کا کھانا ہی کیوں نہ ہو۔